بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر رواہ الدارمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ نہیں ملتا ان کو اپنے روزوں سے مگر بھوک پیاس، اور کتنے ہی کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ نہیں ملتا ان کو اپنی عبادت سے مگر بے خوابی۔ اس حدیث مبارکہ میں عبادت کی کیفیت کو ٹھیک نہ کرنے کا نتیجہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ مضمون واضح ہے، مفہوم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے صرف اور صرف بھوک پیاس یہی ملتی ہے، ان کو نہ کوئی اجر ملتا ہے اور نہ کوئی ثواب ملتا ہے، نہ ہی قسم کا کوئی انعامات میں سے کوئی حصہ ملتا ہے۔ یہی بات ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دراصل روزہ کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ جس طرح کھانے سے رک جانا ہے، پینے سے رک جانا ہے، نفسانی خواہشات سے رک جانا ہے، اسی طرح بعینی اسی طرح جھوٹ بولنے سے بھی رک جانا ہے، اور اس کے علاوہ تمامی گناہگاری سے بھی رک جانا ہے، بدکاری سے، اور جن گناہوں کا عادی تھا ان تمامی گناہوں سے رک جانا ہے، اور یعنی کہ جو لغویات ہیں ان تمامی لغویات سے رک جانا ہے۔ یعنی کہ ایک آسان سے الفاظ میں یہ کہہ دیں کہ روزہ کہتے ہیں اپنی نفس کے اندر انقلاب پیدا کرنے کو۔ جب روزے سے ایک آدمی اپنے اندر انقلاب پیدا نہیں کر سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے روزے کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ صرف اور صرف اس کو یہی بھوک اور پیاس ملے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس سے فرضیت اتر جائے گی، اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی، مگر جہاں تک انعامات کا جو ہے نا انعامات کی فضیلت ہے، جہاں تک اجر و ثواب کی بات ہے تو وہ ان میں سے کوئی بھی حصہ نہیں ملتا۔ تو روزہ رکھنے کے لیے اخلاص نیت کا ہونا ضروری ہے، خلوص کا ہونا ضروری ہے، یہ شرط اول ہے۔ نمبر دو کہ روزہ کے جو آداب ہیں اور جو احتیاط ہے اور جن چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرنا ہے ان کا جو ہے نا ہونا لازمی ہے، اجتناب کرنا ضروری ہے، اور گناہ گاری سے بچنا ضروری ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں ان کا جو ہے نا بالخصوص جو ہے نا کھانے پینے اور نفسانی خواہشات اور بالعموم تمامی آداب کو جو ہے نا مد نظر رکھنا ضروری ہے، تب جا کے روزہ دار حقیقی روزہ دار کہلاتا ہے۔ نمبر دو فرمایا کہ کتنے ہی عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کی عبادت سے، ان کے قیام سے ان کو صرف اور صرف تھکاوٹ ملتی ہے، صرف اور صرف بے خوابی بے آرامی ملتی ہے، ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری عبادت کے اندر ریاکاری شامل ہوتی ہے، ہماری عبادت کے اندر دکھلاوا پن یہ شامل ہوتا ہے، اور ہماری عبادت کے اندر یہ فخر شامل ہوتا ہے کہ ہم عبادت جب کریں گے تو یہی کہیں گے کہ بھائی وہ فلاں تو ایسا ہے، وہ عبادت بھی نہیں کرتا، فلاں آدمی تو تہجد بھی نہیں پڑھتا، فلاں آدمی تو روزہ بھی نہیں رکھتا۔ تو جب ہم عبادت کرنا شروع کرتے ہیں تو دوسرے کو اپنی نظروں میں حقیر بنانا شروع کرتے ہیں، تو لہٰذا حقارت کی نظر سے کسی کو دیکھنا اور خود عبادت کرنا یہ عبادت کسی کام کی نہیں کہلاتی۔ اس لیے عبادت سے کچھ نہیں ملتا مگر تھکاوٹ ہی ملتی ہے، بے خوابی ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی عبادت تو کریں مگر وہ اپنے لیے کریں، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کے لیے نہ کریں، اور عبادت تو کریں ان کے جو ہے نا شرط اول یہ ہے کہ دل میں خلوص ہونا چاہیے اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اور خالصۃ لابتغاء وجہ اللہ رب العزت کے رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے یہ تمامی عبادتیں ہونی چاہیے، تو تب جا کے ہماری عبادات جو ہے نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں اور وہ جو ہے نا اپنا شرف حاصل کرتی ہیں صحیح معنی میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمامی انعامات ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہماری عبادات صیام و قیام قبول فرمائے۔